ہے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو تمہیں میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اذان و اقامت سے متعلق ہمارا سلسلہ جاری تھا۔ گزشتہ 2 سلسلوں میں الحمدللہ بے شمار مسائل ہم نے اس سے متعلق سیکھے۔ اذان جو ہے وہ عموماً نمازوں کے لیے دی جاتی ہے، اور اسی سے متعلق اس کے مسائل بھی اکثر سننے میں آتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم سیکھتے بھی ہیں۔ لیکن کوئی اور بھی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اذان دینے کا شرعاً حکم ہو یا اس کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہو تو وہ بھی آپ ارشاد فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عام طور پر اذان یہ نماز کے وقت کہی جاتی ہے تاکہ جماعت کے ساتھ تمام مسلمان نماز ادا کریں، لیکن اذان کہنے کے اور بھی مواقع ہیں جو احادیث مبارکہ میں، مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کا بیان ثابت ہے۔ ان میں سے چند ایک مقامات جو فقہاء کرام نے ایک مقام پہ جمع کر کے ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت اس کے سیدھے کان میں اذان کہی جائے۔ ایسے ہی کوئی شخص غم زدہ ہے، مغموم ہے، کوئی رنج و غم اس کو لاحق ہو چکا ہے، رنجیدہ بیٹھا ہے، تو ایسے مغموم، پریشان، غمگین شخص کے کان میں بھی اذان کہی جائے۔ اچھا، اس کے کان میں بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اذان سنیں۔ اسی طرح مرگی کا دورہ بھی کچھ لوگوں کو پڑ جاتا ہے، تو ایسے مرگی کے دورے کی حالت میں کسی ایسے مریض کو اذان اس کے کان میں کہی جائے۔ ایسے ہی غضبناک اور بد مزاج آدمی، اس کے کان میں بھی اذان کہی جائے کہ اس سے اس کا مزاج ٹھنڈا ہوگا، اللہ کا نام لیا جائے گا، اور اسی طرح غضب جو ہوگا وہ غصہ بھی راحت میں تبدیل ہونے کی صورت بنے گی۔ ایسے بعض جانور بھی ایسے ہوتے ہیں جو بد مزاج ہو جاتے ہیں، صحیح، یعنی جو سنبھالنے میں نہیں آ رہے ہوتے، بدک جاتے ہیں، تو ایسے جانوروں کے کان میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ نام اذان کی صورت میں کہا جائے، سنایا جائے۔ جیسے بھینس وغیرہ رکھی ہوئی ہے، جی، جس طرح جانور ہوتے ہیں تو بسا اوقات تو بدک جاتے ہیں، قابو میں نہیں آ رہے ہوتے، تو ان کو بھی اذان ان کے کانوں میں سنائی جائے۔ ایسے ہی لڑائی جب شدت اختیار کر جائے، تو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ اذان کے کلمات ان کو، یعنی اذان کہی جائے تاکہ وہ لڑائی کی شدت ختم ہو جائے، لڑائی میں رکاوٹ پیدا کرے گی اذان۔ اسی طریقے سے کہیں اللہ نہ کرے آتش زدگی کا معاملہ ہو جائے، آگ لگ جائے، تو ایسے موقع پر اسی طریقے سے میت کی تدفین کے بعد بھی اذان کہنا مستحب ہے۔ اسی طرح بسا اوقات کچھ لوگوں کو جن کے اثرات ہو جاتے ہیں، آسیب ہوتے ہیں، تو جن بسا اوقات سوار ہو جاتا ہے، صحیح، تو بظاہر تو آدمی ہوتا ہے لیکن اس کی زبان پہ اس کے حرکات و سکنات وہ جنات کے تابع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر جس پر جن کی سواری آ گئی ہو تو ایسے شخص کو بھی اذان سنائی جائے۔ اسی طریقے سے جنگل میں جو رستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو
تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اذان کی صورت میں ایسے گم شدہ آدمی کو چاہیے جو رستہ بھول گیا کہ وہ اذان کا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورت منزل تک پہنچنے کی بنے گی. جنگل کی تخصیص تو نہیں ہے نا, مطلب یہ کہ رستہ بھول گیا, سفر کر رہا ہے اور رستہ بھول گیا, شہر کے اندر بھی ہو سکتا ہے, تو ایسے میں بندہ اذان کے کلمات دہراتا رہے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رستہ ملنے کی سبیل بنے گی. اسی طریقے سے وبا کے زمانے میں کوئی بیماری پھیل گئی تو اس وبا کے زمانے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور دیگر افراد یہ اس وبائی بیماری سے محفوظ رہیں, تو اپنے گھروں میں پھر اذان کہی جائے. تو ان مقامات پہ اذان کہنا مستحب ہے, بہتر ہے. یعنی یہ اپنے چند مقامات ذکر کیے, لیکن اکثر ان میں جو کامن بات ہے وہ تکلیف مصیبت کا وقت, جی ایسے مواقع پر اذان ایسے مواقع پہ اذان کہنی چاہیے. بس اوقات ایک آدمی رنجیدہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے, اپنی پریشانی کے حل کے لیے مختلف جگہوں پہ ہاتھ پاؤں مارتا ہی انسان, اپنا مسئلہ ڈسکس بھی کرتا ہے, تو ایسا مغموم آدمی یہ بھی کرے کہ اذان سنے. صحیح. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا انعام اس کے دل میں, اس کے ذہن میں وہ راحت پہنچائے گا کہ انشاءاللہ رنج و غم کے دور ہونے کی صورت بننا شروع ہو جائیں گے. چلیے, تو حضور آپ نے مقامات ذکر کیے, حدیثوں میں بھی تذکرہ ہوگا, کوئی بلا وجہ بھی اذان دے سکتے, ویسے ہی چلتے پھرتے یا بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا چلو اذان دے لوں, اذان کے کلمات کہنے کا دل چاہا تو لیکن اذان میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, تو بطور تبرک برکت حاصل کرنے کی نیت سے اذان وقتاً فوقتاً چلتے پھرتے آدمی پڑھ سکتا ہے, لیکن اب وہ اتنی زور زور سے نہ پڑھے کہ لوگوں کو, چونکہ اذان کے الفاظ, اب یہ وہی اذان والا انداز اپنا کے اذان کہے گا اور چلتا پھرتا اذان کہہ رہا ہے اور بلا وجہ کہہ رہا ہے, بظاہر ان اسباب میں سے کوئی سبب بھی نہیں ہے, تو لوگوں کے لیے ایک نیا کام ہوگا. صحیح. اور لوگ اس سوالیہ نظر سے اس کو دیکھیں گے, حیرت زدگی میں پڑ جائیں گے, بس اوقات تنقید ہٹنگ بھی ہو سکتی ہے. تو ایسے معاملات چلتے پھرتے آہستہ آواز میں, تاکہ اذان یاد بھی رہے, اور اذان میں جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے, نماز کا بیان ہے, تو انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی. لیکن وہی ہے کہ ایک محدود دائرے میں رہے گا, اچھی نیت کریں گے, اچھی نیت کرے گا تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. اچھا حضور, آپ نے مقامات ذکر کیے, ان میں جو پہلا مقام آپ نے ذکر کیا نماز کے علاوہ وہ تھا بچے کے کان میں. جی. اور اس کے حوالے سے لوگوں کو معلومات بھی ہوتی ہیں, اور ہر بچے کے کان میں مسلمان جو پیدا ہوتا ہے اس کے ہاں جو ہے اذان دی جاتی ہے. اس کے اندر لیکن کنفیوژن بہت زیادہ ہے, اور کئی چیزیں جو ہے وہ یعنی اس کی وضاحت رہتی ہے, ہمیشہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا اس کی اذان دینے کے لیے مسجد کے امام صاحب کا, قاری صاحب کا ہونا ضروری ہے, یا والد یا گھر میں بھائی ہے یا کوئی اور شخص اذان دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. دوسرا یہ کہ اس کا طریقہ کیا ہے, کوئی کہتے ہیں 7 مرتبہ اذان دی جائے, کوئی کہتا ہے 1 مرتبہ دی جائے, کوئی کہتے ہیں اذان بھی دینی ہے, اقامت بھی دینی ہے. تو مختلف طرح کی یعنی نظریات اور مسائل جو لوگوں میں عام ہیں. درست طریقہ کیا ہے, کون اذان دے سکتا ہے اور کس طرح دینی چاہیے اذان؟ دیکھیں, اذان امام صاحب یا مؤذن یا قاری صاحب ہی دیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اذان نیک آدمی کے ذریعے سے بچے کے کان میں دلوائی جائے. ٹھیک ہے. اب اس کا عام طور پہ لوگ اہتمام کرتے بھی ہیں کہ پیر صاحب کے ذریعے یا کسی عالم دین کے ذریعے یا کوئی نیک مسلمان کے ذریعے, اپنے رشتہ داروں میں کوئی نیک صالح سمجھتے ہیں تو اس کے ذریعے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے. تو یہ ایک اچھا کام ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اذان حضرت علی نے نہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی تھی. امام حسن رضی اللہ عنہ. تو یہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں حضرت علی کے بجائے حضور کا اذان دینا, تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ نیک صالح جو مرتبے میں زیادہ ہو ایسے آدمی کے ذریعے اذان کہلائی جائے, تاکہ تہنیک جو گھٹی دی جاتی ہے وہ بھی اسی طرح نیک لوگوں کے ذریعے سے وہ گھٹی دینے کا عمل ہونا چاہیے, تاکہ اس سے اچھی فعال ہوتی ہے, بچے کے سیرت اخلاق میں اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ ایک بچے کے کان میں پہلی مرتبہ ایک آواز جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا نام اس بچے کی لوح پر, تختی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے. سبحان اللہ. تو اس سے لاشعوری میں ایک بچے کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا ایک بارے میں عقیدہ, تصور, یہ چیز قائم ہوتا ہے. اور یہی ایک فطرت ہے, جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس کے کان میں لیا جائے. تو اب اس میں نیک صالح افراد ان سے اذان کا سلسلہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے, ورنہ کوئی بھی مسلمان
چاہے وہ بچے کا باپ ہو، دادا، چچا، بھائی، تو وہ بچے کے کان میں اذان کہہ سکتا ہے۔ عورتیں بھی کہہ سکتی ہیں؟ عورتیں بھی کہہ سکتی ہیں، اس میں کوئی مردوں ہی کی تخصیص نہیں ہے، عورتیں بھی کہہ سکتی ہیں۔ بس وہ یہ کہ اذان کے کلمات اچھے انداز میں ادا کرنا یہ تو ضروری ہے۔ صحیح۔ اب اس کے لیے پریشان ہو کے گھومنا کہ ابھی تک اس کے کان میں اذان نہیں ہوئی، 2 دن کا ہو گیا تو 3 دن کا ہو گیا، تو یہ بسا اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، وہ قاری صاحب نہیں ملے، آدھی رات کو جگایا جاتا ہے قاری صاحب۔ یہ مناسب نہیں ہے اتنا انتظار کرنا۔ بہتر یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوری بعد، یعنی جب بچہ پیدا ہوا، اور عام طور پہ اس کو نہلایا دھلایا جاتا ہے، جب اس کو ان چیزوں سے فراغت کے بعد اب بچہ جب آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہی جائے۔ اذان بچے کے سیدھے کان میں اذان کہی جائے گی، اور اس کے بائیں کان میں اقامت۔ اقامت وہ ہوتی ہے جو نماز سے پہلے جماعت کھڑی ہونے کے وقت جو کلمات پڑھے جاتے ہیں اذان جیسے ہی، تو ان میں بس چند الفاظ کا فرق ہوتا ہے۔ قد قامت الصلاۃ، ان کا اضافہ ہوتا ہے جو اذان میں نہیں پڑھا جاتا۔ تو سیدھے کان میں اذان کا ہے، الٹے کان میں اقامت۔ صحیح۔ اور وہی انداز کے اذان کہنے والے کا قبلہ رو، باوضو، وہی سارے آداب جو عام اذان کے وہی ہوں گے۔ اور حی علی الصلاۃ پہ جس طرح دائیں طرف اور حی علی الفلاح پہ بائیں طرف چہرے کو پھیرا جاتا ہے، اس موقع پر بھی اذان کہنے والا وہی کہے گا۔ اب کانوں میں انگلیاں ڈالنے کا جو عام طور پہ اذانوں میں ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اب نو مولود بچہ ہے، اس کے کان میں اتنی زور سے آواز یہ اس بچے کی سماعت کے حوالے سے بہتر نہیں ہے، تو اس موقع پہ کان میں انگلی ڈالنے کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا۔ تو اب اس میں یہ کہ جو ایک آدمی بچے کو گود میں لے لے، خود بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ ہوتا ہے کہ گود میں لینے والا پزل ہو جاتا ہے کہ بچے کا سیدھا ہاتھ جو ہوگا، ٹھیک ہے، تو اب وہ سیدھے ہاتھ کو بس اوقات پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے سیدھے ہاتھ کی طویز جو عام بچے کا سرہانہ ادھر ہوگا تو وہ بایاں کان ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی دوسرا اٹھا لے، یہ اذان آرام سے کہہ سکتا ہے۔ تو 4 مرتبہ اذان کہنا یہ مستحب ہے، 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ ٹھیک ہے، 4 مرتبہ اذان، 3 مرتبہ پہلے اذان اقامت، پہلے اذان کہہ لے 4 مرتبہ، اس کے بعد میں 3 مرتبہ اقامت، اور ایک مرتبہ بھی اذان اور اقامت کہہ لی تو بھی کافی ہے۔ صحیح، صرف ایک اذان کہی یا صرف اذان اور اقامت کہی تب بھی کام چل جائے گا، تب بھی درست ہے، اذان ہو جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ انتظار کرنا اور امام حضرات کو 2-2 3-3 بجے اٹھانا، اس کے بجائے آپ خود ہی، جب آپ باپ بننے والے ہیں، آپ کو باپ بننے کی خوشی ہے، صحیح، تو اذان کے یہ کلمات بھی آپ سیکھ لیں اور باشرہ ہوں۔ اور یہ تو آتے بھی ہیں، روزانہ اذان نماز نہ بھی پڑھیں تو کانوں میں اذان کی آواز تو آتی ہے۔ یہ اذان مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے الحمدللہ، تو بہتر ہے کہ نیک صالح افراد سے کہی جائے۔ اگر ان تک رسائی ابھی ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں بچے کے کان میں اذان، باپ جس کو بھی آتی ہے وہ اذان کہہ لے اور بائیں کان میں اقامت کہہ لے، یہ کہ فوراً دے دی جائے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے بچہ وینٹیلیٹر پہ چلے جاتا ہے، اب اس میں 2-2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے دن بھی لگ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ریکویسٹ کر کے یہ کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ داخلہ ممنوع ہوتا ہے عام افراد کا، لیکن اگر یوں ان سے درخواست کی جائے کہ اس کے کان میں اذان دینی ہے تو وہ بھی مسلمان ہیں، منع نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو اذان جس کے ذریعے دلوانی ہے اس کو وہاں پہ لے جائیں، اور وہ بچے کو ICU وغیرہ جہاں پر بچہ ہے تو وہاں پہ اس کے کان میں اذان اقامت کہہ سکتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور اذان کے کلمات سیکھنے ہوں، اذان کے حوالے سے دیگر مسائل سیکھنے ہوں، بچے کے کان میں اذان دینے کے حوالے سے بھی، تو امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ فیضان اذان، جس کے بارے میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، جو الگ سے بھی دستیاب ہے، اور امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام کے اندر بھی رسالہ الحمدللہ موجود ہے۔ اس کتاب کو، اس رسالے کو حاصل کیجئے، انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا۔ حضور اذان کے مقامات بھی ہم نے سنے، اور بالخصوص بچے کے حوالے سے جو زیادہ لوگوں کو حاجت ہوتی ہے وہ بھی ہم نے سنا۔ اب یہ اذان دینے کا حکم تھا کہ اذان دی جائے، اس کی فضیلت بھی ہے اذان دینے کے حوالے سے کوئی، یا پھر صرف اعلان کے لیے ہے، یا حکم ملا اس لیے ہم دے رہے ہیں بچے کے کان میں؟ بچے میں یہ مطلقاً نماز کے لیے اذان کی جو نماز کے حوالے سے جو اذان ہوتی ہے اس کی تو بڑی فضیلت ہے کہ اذان دینے والا جو ہوتا ہے اس کی بروز قیامت گردن اونچی ہوگی فخر کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی قبر میں کیڑے بھی نہیں پڑیں گے، ماشاء اللہ۔ تو یہ
اذان دینے کی بڑی فضیلت ہے، سعادت کی ثواب بات ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا جو رسالہ ہے فیضان اذان، اس کے اندر اذان دینے کی بے شمار فضائل احادیث کی روشنی میں ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، اور آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے ہند کی زمین پر، ہندوستان کی سرزمین پہ اترے تو آپ کو گھبراہٹ لاحق ہوئی تھی، صحیح۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اتر کر اذان دی تھی۔ اسی طرح جب اذان ہوتی ہے تو جہاں تک آواز پہنچتی ہے شیطان اتنی دور تک بھاگ جاتا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ بھی اذان کی ایک برکت ہے، اور یہی ایک وجہ بھی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو بعض احادیث میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اس موقع پر بھی شیطان منکر نکیر کے سوالات کے وقت میت کو شش و پنج میں ڈالتا ہے، پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر بھی تدفین کے وقت بھی شامی وغیرہ میں اور دیگر کتب فقہ میں اور باقاعدہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک رسالہ قبر پہ اذان سے متعلق تحریر فرمایا ہے، فتاوی رضویہ شریف میں یہ 5ویں جلد میں مل جائے گا۔ تو اس میں بھی ایک جہاں اور دیگر فضائل ہیں، برکتیں ہیں، اس میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جب میت کی تدفین کا وقت ہوتا ہے تو میت کی گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے، سب اس کو چھوڑ کے اب چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، چاہے دن کا وقت ہو تب بھی قبر میں تو اندھیرا ہی ہوتا ہے، صحیح۔ ایک تو اندھیری قبر میں، پھر تنہا، پھر منکر نکیر کی آمد، تو یہ ساری ہیبتیں، وحشتیں، یعنی یہ ایسا وقت ہوتا ہے۔ اور اس موقع پر شیطان مزید آ کر بعض روایتوں کے مطابق بندے کو گھبراہٹ میں اور مبتلا کر دیتا ہے، سوال جواب کی ادائیگی میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ تو اذان کا جو فائدہ ہے کہ جہاں اذان کہی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یوں اس موقع پر جب میت سے سوال جواب ہونے کا وقت ہوگا، اذان کہی جا رہی ہوگی، ایک تو اذان کی برکت سے گھبراہٹ دور ہونے کی امید ہے، شیطان کے دور ہونے کی امید ہے، پھر دوسرا اذان میں وہ سب باتیں موجود ہیں جو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی ہوں گے، کہ من ربو کا، ہمارا رب کون ہے، تو وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، صحیح، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایسے ہی ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ نماز کی دعوت، یہ دین اسلام میں یہ روزانہ سنتا تھا۔ صحیح۔ اسی طریقے سے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ زیبا اس کے سامنے ہوگا، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس کی یاد دہانی ہے۔ تو اذان کے جو کلمات ہیں اس میں منکر نکیر کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی پوشیدہ ہیں، پوشیدہ نہیں بالکل ظاہر ہیں، بالکل، اور اذان کی برکت سے شیطان بھاگے گا، وحشت یہ دور ہوگی، سوالات منکر نکیر کے جوابات بھی اس میں موجود ہیں، اور مردہ سنتا بھی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو قرآن و احادیث سے ثابت ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ بخاری شریف کی روایت کا مضمون ہے کہ آنے والوں کے نالین، چپلوں کی آہٹ بھی مردے کو سنائی دیتی ہے، آوازیں آتی ہیں۔ تو بالکل جب وہ سب اتنا سنتا ہے تو ایسے موقع پر باقاعدہ احادیث میں تلقین میت کا بھی ذکر ہے، صحیح، کہ جس میں باہر تدفین کے بعد باہر میت کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ اے فلاں بن فلاں، یاد کر تو کس عقیدے پہ تھا، تو وہ ساری باتیں مردے کو جو کہی جا رہی ہیں وہ سنتا ہے۔ ٹھیک، تو اذان بھی سنتا ہے، اس کے جوابات بھی اس کو مل جائیں گے، امید ہے، یہ سب باتیں امید ہیں باقاعدہ صراحتاً کہ اذان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر پہ دی ہو، صراحتاً اس کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن جو اذان کے فضائل، برکات، فوائد ہیں وہ میت کے لیے بھی الحمدللہ ہیں، تو اس کو بھی ان سے فوائد حاصل ہونے کی امید ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں قبر کی وحشتوں، اندھیروں سے محفوظ رکھے، ہماری قبروں کو منور فرمائے، اور مرتے دم تک ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد اذان کے معاملات کریں، ہمارے جو میت کے حقوق ہوتے ہیں وہ پورے کریں، اور تلقین وغیرہ کے معاملات اور ایصال ثواب کا بھی سلسلہ
جاری رہے، اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہم سب کے سامنے ہے۔ نیک لوگ الحمدللہ اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہیں، نیک لوگوں کا ماحول ہے، اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو یہ برکتیں بھی انشاءاللہ مرنے کے بعد ہمیں بھی انشاءاللہ ضرور حاصل ہوں گی۔ ہمارے پاس کچھ کالز بھی موجود ہیں، ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی پہلی کال سنائیے۔ میں قمر زمان اطاری پنڈ ناہتوبہ سے بول رہا ہوں، اور میرا مفتی صاحب کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ اقامت کتنی آواز سے پڑھنی چاہیے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ یہ ایک اور کال سنائیں۔ میرا تاری عرض کر رہا ہوں متحدہ عرب امارات سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے امام اور معتدی میں زیادہ باشرہ اگر معتدی ہے تو پھر امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کو خوف خدا کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، دونوں صورتوں پر کیا نماز پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ جی ضرور عرض کریں گے۔ قمر زمان بھائی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اقامت جو نماز کے پہلے جو جماعت سے پہلے کہی جاتی ہے، اس میں آواز کتنی ہونی چاہیے؟ بلند آواز سے یا نارمل آواز سے؟ اس میں نارمل آواز ہوگی، اقامت کے لیے آواز نارمل ہوگی، اور اذان میں جس طرح لاؤڈلی آواز ہوتی ہے اس میں آواز نارمل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اور اذان میں ایک اور فرق یہ ہے کہ اقامت میں جو کلمات ہیں وہ جلدی جلدی کہے جائیں گے، اذان میں تھوڑا دھیرے دھیرے سے کہے جاتے ہیں۔ کتنے جلدی؟ یعنی اتنے جلدی کہ بس پیچھے والا جواب نہ دے سکے، یا اذان کے مقابلے میں جلدی؟ اذان کے مقابلے میں جلدی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر رکے نہیں، یہ رکنا نہیں، لیکن کلمات آہستہ 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 ہی ادا کے نارمل آواز میں، یعنی جس طرح اذان میں ایک لے کے اندر طرز کے اندر ہوتا ہے، جی جی، اور اقامت اس کے بغیر کہی جائے۔ اقامت میں بھی طرز ہو سکتی ہے لیکن وہ لمبی لینتھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اب یہ بھی ایک لے بن رہی ہے لیکن جلدی جلدی، اس میں جواب بھی دینا ممکن ہے؟ جواب دینا بھی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ صاحب کا طریقہ سمپل یہ ہے کہ نماز کی جو آخری رکعت ہوگی، جس کو ہم قعدہ اخیرہ میں بیٹھنا کہتے ہیں، تو آخری رکعت میں قعدہ اخیرہ کرنے کے وقت التحیات مکمل پڑھ لیں۔ التحیات مکمل پڑھنے کے بعد سیدھی طرف سلام پھیریں گے، ایک السلام علیکم عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں، عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے سیدھی طرف، ایک سلام، اس کے بعد پھر 2 سجدے کیے جائیں گے۔ صحیح۔ اور سجدوں میں وہی تسبیحات جو سجدے میں پڑھی جاتی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5-7 مرتبہ آپ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ جب 2 سجدے کر کے بیٹھ گئے تو پھر دوبارہ تحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، درود ابراہیم، اور پھر دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ اب بعض دفعہ مساجد میں امام صاحب مقرر ہیں، پہلے سے ہی وہ نماز پڑھاتے ہیں اور شرائط کے بھی حامل ہیں، لیکن کبھی مقتدی کوئی بڑے عالم صاحب آ جاتے ہیں، یا زیادہ باشرہ ہوتا ہے، یا ویسے عام طور پر بھی موجود ہو سکتا ہے، تو اب کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا اس کو آگے کرنا پڑے گا؟ کیا ہوگا؟ یعنی ایسا کہ جس کی فضیلت مرتبہ زیادہ ہے وہ مقتدی ہے، اور کم مرتبے والا امام ہے، تو اگر وہ امامت کا اہل ہے، تمام تر شرائط وہ جو نماز کی امامت کے لیے ضروری وہ سب اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن مرتبے تقویٰ پرہیزگاری میں اس کے مقابلے میں کم ہے، صحیح، تو ایسے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں ایسا کم کہ وہ فسق اعلانیہ گناہ میں مبتلا ہے، تو پھر وہ ایک الگ صورت ہوگی کہ داڑھی منڈا اگر امام ہے تو وہ امامت کے لائق نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن تقویٰ پرہیزگاری میں مثلا جس کو یوں سمجھیں پیر صاحب مقتدی ہیں اور امام جو ہے وہ مرید ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ خوف خدا سے یا عشق رسول میں، محبت رسول میں آنسو اگر بہہ جائیں تو نماز کی حالت کے اندر تو نماز میں کوئی فرق پڑے گا؟ اس صورت میں نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا، کہ اگر خوف خدا کے سبب آنسو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبا ہوا ہے اور یاد مصطفیٰ میں غمگین ہو کر آنسو آ رہے ہیں، تو اس صورت میں اس کا نماز نہیں ٹوٹے گی۔ البتہ اگر وہ آنسو کا قطرہ وہ اگر حلق میں چلا جاتا ہے، پی گیا، وہ پورے منہ میں اس کی نمکینی آ گئی، تو اب اسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، رویا آنسو آئیں گے، روئے گا تو آنسو آئیں گے، رونے میں آواز نکلی، اس کی ہچکیاں بن گئی،
ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اب رونے کے اندر جو آوازیں ہیں اس کے اوپر غور کیا جائے گا کہ آوازیں کس قسم کی ہیں، الفاظ بنتے ہیں، محمل سے الفاظ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے الفاظ اگر بنیں گے تو ان میں نماز ٹوٹنے کی صورت بن سکتی ہے۔ اگر آواز نہیں ہے، ویسے ہی بس بھرایا ہوا ہے دل بھر آیا اور آنسو ٹپکنے لگ گئے، یا والدین کا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ قریب میت کی خبر سنی اور ابھی تدفین ہو رہی ہے یا جنازہ ہو رہا ہے، تو اس عام طور پہ اس نماز میں جس کے بعد جنازہ ہونا ہے تو اس میں بھی ایک کیفیت محبت کرنے والی اولاد کی اس طرح کی بن جاتی ہے کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں نماز میں بھی۔ تو اب یہ کہ آواز سے نہ روئے، بغیر آواز کے اس طرح محبت میں رونا آتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور اذان و اقامت سے متعلق چل رہا تھا، اب اذان ہوتی ہے مساجد کے اندر اور ہمارے یہاں اعلان بھی ہوتا ہے کہ اذان کا جواب خاموشی کے ساتھ دیں، اس طرح کے الفاظ، تو کیا خاموش رہنا ضروری ہے؟ اس کے حوالے سے شریعت نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ دیکھیں، اذان کے وقت خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اذان جب ہو رہی ہو تو اس کے اذان کے کلمات کے جوابات بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو جو مؤذن کلمات کہتا رہے تو انہی کے مثل کلمات ہمیں ادا کرنے کا احادیث میں حکم ہے کہ جو کلمات وہ کہے وہ بھی ہم ادا کریں، اس میں ثواب بھی ہے۔ صحیح۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اذان کے وقت باتوں میں لگا رہتا ہے تو کتابوں میں جیسے بہار شریعت میں، فتاوی رضویہ میں اور دیگر کتب فقہ میں یہ لکھا ہے کہ ایمان زائل ہونے کا خطرہ ہے، ایمان زائل ہونے کا خطرہ، یعنی برے خاتمے کا ایک اندیشہ ہے۔ تو اب برے خاتمے میں ایمان کا برباد ہو جانا یہ بہت بڑی تشویش والی بات ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے تو حتی الامکان بندے کو چاہیے کہ اپنی گفتگو کو روک لے، صحیح، اور اذان کا ادب احترام کے ساتھ جواب دیں۔ بالفرض اگر یہ اذان کی تحقیر نہیں کر رہا، اگر وہ گفتگو ایسی ہے کہ اس گفتگو کا کمپلیٹ ہونا ضروری ہے اور اذان بھی ہو رہی ہے اور اذان کے بعد وہ موقع ہی چلا جائے گا، وہ گفتگو کوئی مسئلہ تھا یا کوئی ایسی چیز تھی تو گفتگو جاری رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اذان کو بالکل حیثیت نہ دینا، یہ ہمارے ہاں اب عام مطلب یہ ہے کہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، خاموشی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی ہیں اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ترغیب اذان سے پہلے یہ ترغیب دلائی بھی جاتی ہے، ایک نیکی کی دعوت ہے جس میں لوگوں کو اذان کا ادب احترام کا درس بھی دیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے اور یہ یاد دہانی بھی ہے۔ پھر اذان کے جوابات کی فضیلت بھی ہے، تو اذان کے جواب دینے چاہیے۔ اسی طرح اذان ہونے کے بعد دعائے وسیلہ جو اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ پوری جو دعا ہے تو مختلف الفاظ احادیث میں اس بارے میں ملتے ہیں، تو ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے بعد یہ ترغیب دلائی ہے کہ اذان جیسے مؤذن کلمات کہے وہ کلمات تم کہو، اور اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور پھر صلو للوسیلہ، میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ ٹھیک ہے، وسیلہ جنت میں ایک نمایاں مقام و مرتبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سرکار ہی کو ملے گا تو یہ کیوں کہ میرے لیے وسیلہ مانگو، میرے لیے وسیلے اس مقام کا سوال کرو، تو وسیلہ اس نمایاں اور ممتاز مقام کو کہتے ہیں جو جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے۔ اب اس کو جو مانگا جا رہا ہوتا ہے یہ محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے، ہم سوال کریں نہ کریں اللہ تعالیٰ نے وہ حضور ہی کو دینا ہے، لیکن ہمیں اپنے نبی سے محبت کہ اللہ وہ مقام و مرتبہ ہمارے نبی کو دینا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ہم درود پڑھیں نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کو درود بھیج ہی رہا ہے، لیکن ہمیں بھی درود پڑھنے کی ترغیب ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ ہم درود پڑھیں گے، اس میں ہمارا بھلا ہے، ہماری محبت میں ہمارا عشق و محبت میں اضافہ ہوگا۔ ایسے حضور کے لیے اس وسیلہ اس نمایاں مقام کی دعا کرنا تو حضور کو ملنا ہی ہے، ہم دعا کریں نہ کریں وہ تو ملنا ہی ہے، بس یہ کہ ہماری حضور سے محبت کہ اس مقام کو اللہ تعالی ہمارے محبوب کو عطا فرمائے۔ تو اس کو یوں سمجھ لیں راہ صراط مستقیم پر مسلمان ہے جبھی تو نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ دعا پھر بھی ہر نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ چلا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ایک چیز مل گئی، اس ملنے والی چیز کے بارے میں دوبارہ دعا کرنا وہ اس کو دوام کے لیے
صحیح ہوتا ہے کہ وہ چیز باقی رہے، قائم و دائم رہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعائے وسیلہ یہ پڑھنی چاہیے، مانگنی چاہیے دعا. اور بس اوقات لوگ نہیں مانگتے، ٹھیک ہے. یاد بھی ہوتی ہے، توجہ جاتی بھی ہے، پھر کسی کام میں لگ جاتے ہیں. تو توجہ کے ساتھ اس دعا کو بھی پڑھنے چاہیے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس دعا کی برکت بھی ملے گی، شفاعت اس میں مانگی جاتی ہے، جنت کا سوال ہے اور دین پہ استقامت کا سوال ہے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عشق رسول عطا فرمائے اور اذان کے جوابات اچھے انداز میں دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. حضور اذان کے بعد اقامت کہی جاتی ہے، جماعت کے لیے عموماً ہوتا ہے یہ. تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب مصلی پر تشریف لے آتے ہیں، بعض دفعہ نہیں آتے ہیں. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نہیں آئے تو ابھی اقامت نہیں ہو سکتی. تو کیا ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، کیا ضروری ہے امام صاحب کے لیے، یا بغیر امام صاحب کے مصلی پر آئے بھی اقامت ہو سکتی ہے؟ امام صاحب کا اقامت کے وقت مصلی پر ہونا یہ کچھ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت، بلکہ فتاوی مجدیہ میں فرمایا گیا مستحب بھی نہیں ہے. اچھا، مستحب بھی نہیں ہے. یعنی کوئی اس کی کوئی ان معنوں میں کہ یہ واجب ہو یا سنت ہو یا مستحب ہو، تو امام مسجد میں ہو یا مصلی پر ہو تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اگر دیکھا جائے تو وہ طریقہ کار یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی حجرہ مبارکہ میں ہوتے اور مسجد نبوی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجرہ بالکل ہی متصل تھا. جس مقام پر روضہ اطہر ہے وہ مقام سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجرہ تھا، اور وہ مقام جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں وہ مقام مسجد نبوی کا وہ مقام تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اپنے حجرہ اقدس سے تشریف لاتے تھے کہ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے الفاظ کہہ رہے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تشریف لاتے. تو اب یہ ہے کہ ایک تکبیر پہلے ہی شروع ہو چکی ہوتی تھی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے قریب تشریف لا رہے ہوتے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کے مصلی پر ہونے نہ ہونے کا کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہ مصلی پر ہے، جائے نماز پر ہے تو بھی ٹھیک ہے، جائے نماز پہ نہیں ہے، اقامت اس کے اسی حالت میں بھی کہی جا سکتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ یہ تو تھا نفس مسئلہ کہ ضروری نہیں ہے شرعاً، اگر وہ وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا تو کوئی سنت فوت نہیں ہو رہی، کوئی مستحب ترک نہیں ہو رہا. لیکن عام طور پہ لوگوں میں ایک چپکلش چل رہی ہوتی ہے. صحیح. امام صاحب اگر مصلی پہ نظر نہیں آتے تو بڑی حیرت والی نگاہوں سے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہاں چلے گئے امام، کہاں چلے گئے، آئے ہیں نہیں آئے. تو یہ تشویش میں لوگ پڑے ہوتے ہیں. بسا اوقات پھر باتیں بن رہی ہوتی ہیں کہ امام صاحب یہاں مصلی پہ بیٹھتے نہیں ہیں، اور پھر نمازی پھر مسجد کمیٹی وہ امام کے خلاف اس چھوٹی سی بات پہ مطلب بڑا سا ایشو لے لیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ امام پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جائے نماز پہ مصلی پر تکبیر کے وقت موجود ہو، لیکن لوگوں میں چونکہ باتیں بنتی ہیں تو ان باتوں کا بننا بھی تو اچھا نہیں ہے. صحیح. تو بھئی ایک فتنہ کھڑا ہو سکتا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے نہ ہونے سے فتنہ کھڑا ہو جائے گا تو فتنے کو دبانے کی نیت سے آپ اقامت کے وقت پہلے سے ہی مصلی پر جائے نماز پر بیٹھ جائیں. تو اس میں مطلب لوگوں کی زبانیں بھی بن رہیں گی، اور پھر یہ کہ لوگوں کو یقین بھی رہتا ہاں امام صاحب ہیں اور وقت پہ ہی اقامت ہو رہی ہے، جماعت بھی ہو رہی اور امام صاحب ہی پڑھائیں گے. تو یہ بہت ساری اس میں بھلائیاں بھی پوشیدہ ہیں. تو اب چونکہ زمانہ اب ویسا نہیں رہا، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لوگوں کی نیچر، حالات، واقعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو اب لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانا کہ امام کا مصلی پر ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس میں بھی بہت سارے ہمارے بوڑھے حضرات آڑے آ جائیں گے کہ ہم تو 60 سال سے دیکھتے آئے ہیں، ہم 50 سال سے دیکھتے آئے کہ امام جب تک مصلی پہ نہیں ہوتا اقامت ہی شروع نہیں ہوتی. یہ نئے نئے امام آ گئے اور یہ نئے نئے مسئلہ شروع کر دیا. تو مسئلے نئے نہیں ہیں، ہم نئے ہیں.
صحیح، مسئلے پرانے ہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہی ہے کہ امام کا مصلی پر ہونا اقامت کے وقت ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں ہے اس وقت بھی اقامت کہی جا سکتی ہے. ہاں جب اقامت ختم ہو تو امام مصلی پر آئے آ جائے گا. اور نماز شروع ہونے میں اور اقامت میں تاخیر نہ ہو. صحیح. بس اتنا امام کو اپنی ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کرنا، اس کی پابندی اس کو کرنی چاہیے. رہا مصلی پر ہونا یہ کچھ ضروری بہتر یہ کہ پہلے ہی تشریف لیں، پہلے ہی تاکہ باتیں بھی نہ بنیں اور کمیٹی بلا وجہ اس بات کو ایشو بنا کے اس کو فارغ نہ کر دیں. تو یہ اگر کوئی فارغ کرتا ہے صرف اسی بات پہ تو وہ غلطی پر ہے، شرعی طور پہ درست نہیں. وہ ایسے میں امام کو نکالنا یہ غلط ہے. اور امام کو بھی چاہیے کہ ایسے معاملے میں حجت بازی نہ کریں. اگر ان کا مطالبہ ہے اور تو مان لیں. ٹھیک ہے، وقت پر آ جائے. وقت پہ آ جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی کال سنائیے ہمیں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ یہ اذان کا بھی ٹائم نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے اذان دے دی کہ اسی اذان سے جماعت ہو سکتی ہے؟ جی ضرور عرض کریں گے. ضرور وقت شروع نہیں ہوا تھا، اذان کہہ لی ہے تو اب کیونکہ اذان تو ہوتی ہے مائک پر، تو اب دوبارہ کہیں گے تو لوگ بولیں گے دو اذانیں ہو رہی ہیں، تو کیا اسی اذان سے جو ہے وہ جماعت کروا لی جائے کہ دوبارہ اذان کہی جائے گی؟ کیا کیا جائے؟ جب تک وقت شروع نہیں ہوا تو وہ اذان نماز کے لیے اذان نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے. وہ اذان جو بھی تھی صحیح وہ ہو گئی، لیکن وہ نماز کے لیے چونکہ نہیں ہوئی تو اس لیے اس اذان کا نماز سے جماعت سے کوئی تعلق نہیں بنے گا. جماعت کے لیے دوبارہ سے اذان کہی جائے گی. اب لوگ اگر کہیں گے کہ انہوں نے کیا دوبارہ اذان کہہ رہے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لوگوں کو بتا دیں کہ فجر کا وقت یا کوئی سی نماز کا وقت اس ٹائم شروع ہوتا تھا، یہ اذان جو پہلے ہوئی وقت سے پہلے ہوئی تھی، لہذا وقت شروع ہونے کے بعد یہ اذان دوبارہ کہی جا رہی ہے. لوگوں کو مسئلہ بھی پتہ چل جائے گا اور وہ جو تشویش ہے اذان دینے والے کو کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کو ہم مسئلہ بتا دیں گے تو لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. اگر چند منٹ ہی کا فرق ہے تو پھر وہ بغیر مائک کے کہہ دی جائے کیونکہ لوگوں کو پتہ تو چل گیا کہ اذان ہو گئی ہے. اس کا اعتبار نہیں ہے. اچھا، اس کا جو پہلے اذان اگر مائک پہ کہی گئی ہے اس اذان کا اعتبار ہی نہیں ہے جماعت کے اعتبار لیے. ٹھیک ہے. تو اب نئے سرے سے اذان کہی جائے گی. اب اس کا مائک پہ ہو جائے، چونکہ اصل ہے کہ مائک پہ ہونا اس میں آواز دور تک پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو مائک پہ بھی کہی جا سکتی ہے اور اذان کا جو اصل مقصد ہے وہ بلند جگہ پر لوگوں کو اعلان کرنا. تو پچھلا جو اعلان تھا وہ اعلان کافی نہیں ہے، تو اب دوبارہ اعلان کرنے کی حاجت ہے. تو مائک پر بھی دی جا سکتی ہے اور بغیر مائک کے بھی کسی اونچی جگہ پہ دی جا سکتی ہے. لیکن ایک لوگوں کو مسئلہ بھی تو پتہ چل جائے گا نا اس برکت سے کہ اگر آپ نے پہلے وقت سے پہلے اذان دے دی اور اب وقت بعد میں شروع ہوا تھا تو اب دوبارہ اذان کہنے سے پہلے مسئلہ بھی بیان کر دیں. شرمائیں نا. مسئلہ بیان کرنے سے لوگوں کی وہ تشویش بھی دور ہو جائے گی، مسئلہ بھی معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور آخری سوال، اور یہ بہت زیادہ لوگوں میں اس کے حوالے سے بھی تشویش پائی جاتی ہے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان کہتے تھے، اور اذان کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو ان کا تذکرہ ضرور آتا ہے. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ یعنی ان کو اذان سے روک دیا گیا تھا، اور وجہ کیا تھی کہ ان کے تلفظ درست نہیں تھے. کیا یہ کوئی روایت ہے، ایسا معاملہ ہوا تھا؟ کیا ہے اس حوالے سے؟ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ لوگوں میں مشہور یہی ہے صحیح کہ وہ اذان کے کچھ تلفظ درست نہیں تھے. صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نے ان کو منع کر دیا. تو فجر طلوع ہی نہیں ہو رہی تھی، صبح صادق کا وقت ہی نہیں ہو رہا تھا. پھر حضرت بلال نے جب اذان کہی تو پھر صبح صادق کا وقت ہوا. تو اصل دیکھیں یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کے مقام و مرتبے میں لوگوں نے اس واقعے کو بیان کرنا شروع تو کر دیا ہے، لیکن کتابوں میں ایسی کوئی بات سند کے ساتھ صحت کے ساتھ موجود نہیں ہے. صحیح. بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک مذکور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حضر یعنی سفر کی حالت میں بھی اور مدینہ منورہ میں رہائش کی حالت میں بھی، جب سرکار مدینہ میں ہوتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک مؤذن رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کے بعد پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس وقت تک بھی
جب تک صدیق اکبر کا وصال نہیں ہوا اس وقت تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن ابو بکر بھی رہے ہیں. اس یعنی وقت ان کے دور خلافت میں بھی حضرت بلال اذان دیتے رہے ہیں. تو حضرت بلال کو اذان سے معزول کرنے والا جو واقعہ لوگوں میں مشہور ہے کہ ان کے تلفظ درست نہیں تھے اور اذان نہ دینے کی بنا پہ صبح صادق نہیں ہوئی، جب انہوں نے اذان کہی تو صبح صادق ہوئی، تو ایسی کوئی بات روایتوں میں نہیں ملتی. تو کسی بھی ہستی اور شخصیت کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے، لیکن جو احادیث میں، جو قرآن میں جو واقعات ہیں ان کی فضیلت سے تعلق رکھنے والے، انہی کو بیان کیا جائے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسا کوئی واقعہ بغیر سند کے، بغیر حوالے کے جو عوام میں رائج ہے، جب تک اس کی علماء سے باقاعدہ حوالے کے ساتھ کوئی ثبوت نہ ملے اس وقت تک بیان نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اذان کے حوالے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے والی بات یہ درست نہیں ہے، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں جو اذان کے کلمات سنے تھے، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ان کلمات کو پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا کہ ان کی آواز بلند ہے، یہ کہیں گے. تو اگر حضرت بلال کے تلفظ غلط تھے، درست نہیں تھے، تو ان کا انتخاب کیوں ہوتا؟ اتنا عرصہ جو اذان ہوتی رہی، وہ اتنا عرصہ جو اذان ہوتی رہی، کسی بھی کتاب میں ایسی کوئی روایت کہ صحابہ نے اعتراض کیا ہو کہ ان کی اذان صحیح نہیں ہے تو شین ادا نہیں ہوتا. عام طور پہ لوگ شین اور سین میں ہی بتاتے ہیں کہ حضرت بلال سے شین ادا نہیں ہوتا تھا، تو اشہدو کو وہ اسہدو پڑھتے ہوں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب مطلب اس کو بے ثبوت اور بے اصل باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.